الرحمن الرحیم۔ چوتھا واقعہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانان ہمراہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر چھپے رہتے اور 39 تک شمار اہل اسلام پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں تھے۔ اس زمانے میں حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام دو بڑے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ دین اسلام کو عزت دے، اسلام عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام سے۔ سو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی، اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ یہ چھ سن نبوت کا واقعہ ہے۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور نبی بن کر 6 سال تک محنت کرتے رہے، اور 6 سال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 39 آدمی اسلام لائے۔ 6 سال محنت کرنے کے بعد کتنا سخت مسئلہ گزرا ہوگا، کیا حال ہوئی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام، اس کا نام بھی یہی تھا، ہشام ابو جہل کا، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے کہ جس کی وجہ سے اسلام مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول کر لی، اور اس دعا کرنے کے دوسرے ہی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل دونوں کے درمیان میں میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں ابو جہل نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، تم قتل کر سکتے ہو، بڑے ہمت والے ہیں۔ ابھی جیسے سنا کہ 2 بڑے سردار تھے، بڑے پٹیل یہ تھے، چودھری تھے، یہ تھے، اور حضرت عمر فاروق اور ابو جہل۔ ابو جہل کا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کا تھا، اس لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، زیادہ کر نہیں سکتا تھا، اس نے حضرت عمر فاروق کو تیار کیا۔ حضرت عمر فاروق کو تیار کرنے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ میں ضرور کر سکتا ہوں، یہ کروں گا۔ ابو جہل خوش ہو گیا کہ واہ واہ، تیار ہو گیا، ایک آدمی مل گیا۔ تو ابو جہل نے ایک باندی اور کچھ اونٹ ہدیے میں دینے کا وعدہ بھی کیا کہ میں تم کو اتنے درہم اور اتنے اونٹ وغیرہ تم کو، اگر تم نے کام کر دیا تو۔ اور اس کے وعدہ کے پختگی کے لیے اس نے لات اور عزا اور حبیرہ، جو ان کے گرو گھنٹال تھے، ان کی مورتیاں تھیں، ان کو گواہ بنایا، اور گواہ بنا کر بالکل طے کر دیا کہ گویا کہ عمر فاروق آج کرنے ہی والے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے بھی قتل کرنے کے ارادے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری میں بہت زیادہ چرچا تھا، بڑے بہادر آدمی تھے وہ۔ راستے میں جا رہے تھے کہ ایک آدمی ملا، انہوں نے کہا، حضرت عمر کی حالت دیکھی کہ جلال غصے میں ہے، تلوار کھلی ہوئی اور کھلی تلوار کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو بھائی حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ میں محمد کو آج ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ محمد کے ختم کرنے سے پہلے تمہارے گھر کا بھی تو معاملہ دیکھو کہ تمہارے گھر والے بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں، وہیں سے قتل شروع کرو۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی شاید مسلمان ہے، اس لیے کہا کہ تو بھی دین چھوڑ چکا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں تو اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں۔ یہ الفاظ دوہرے کہہ دیے، یعنی آبا اجداد سے مراد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل ہے، اور آبا اجداد کے معنی اپنے دادا مورتی پوجا والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے کہا کہ اپنی بہن کا حال دیکھو، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب اس وقت ان کی بہن کے پاس حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی سورت نازل ہوئی تھی، اس کو پڑھانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس کو وہ پڑھا رہے تھے، دروازہ بند تھا اور وہ پڑھا رہے تھے۔ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ ٹھوکا، ان کی بہن نے کھولا، بھائی آواز آ رہی تھی۔ وہ حضرت خبیب تو چھپ گئے، اس لیے کہ وہ تو عالم تھے، پڑھانے والے تھے ان کو، تو اگر وہ مل جائے تو پہلے انہی کو مارتے، لیکن وہ چھپ گئے۔ وہ بہن اور بہنوئی دونوں ملے،
تو پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو مارا، خوب مارا، اتنا مارا کہ چہرہ اور سر سارا خون خون کر دیا۔ حضرت عمر کی بہن تھی وہ۔ اس نے کہا کہ اے عمر سن، میں تیری بہن ہوں، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی کا دودھ پیا ہے۔ میں اعلان کرتی ہوں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائی ہوں اور میرا شوہر بھی ایمان لایا ہوا ہے، اور تم جتنا چاہے مارو ہمیں، ہم چھوڑنے والے نہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیلے پڑ گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اس دعا کی قبولیت کس طریقے سے ہوئی، کیا کیا ہوا، یہ سب اس میں دیکھتے رہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کر تھک بھی گئے تھے، بہت مارا تھا، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار یہ ہے کیا، جیسے آج کل کے لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم اتنی تکلیفیں دیتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ اور رسول کو چھوڑتے نہیں، ہے کیا چیز، قرآن میں کیا ہے یہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے عمر بیٹھ کر سوچ رہے تھے، اور سوچنے میں کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ تم کافر ہو، تم ناپاک ہو، اور ہم ناپاکوں کے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور غسل کر کے آئے، اتفاق ہو گیا۔ اب جو وہ پڑھایا تو وہ سورہ مریم کی کچھ آیتیں تھی وہ پڑھ رہی تھی۔ اب ان کے دل میں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اور توفیق دینے کے بعد اسی طریقے سے کھلی تلوار لے کر اپنی بہن کے گھر سے نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی ساتھ میں موجود تھے۔ دور سے دیکھا، اور مشہور آدمی عمر فاروق، اور بہادر آدمی، ہاتھ میں تلوار۔ حضرت امیر حمزہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آنے دو، آتا ہے تو آنے دو۔ حضرت امیر حمزہ نے بھی کہا کہ ہم لوگوں نے کوئی چوڑی نہیں پہن رکھی ہے، اگر وہ بہادر ہے تو ہم بھی کام کرنا جانتے ہیں، آنے دو، کیا ہوتا ہے۔ وہ آئے، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ملاقات میں اس کو بیٹھا، اور بیٹھ کر خوب دبایا، اور اس دبانے کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، اور پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ پر جتنے تھے خوش ہو گئے، اور خوشی کے مارے گویا کہ اللہ اکبر کا نعرہ مارا، نعرے تکبیر مارا، اور وہ ایسا نعرہ لگا کہ مکہ مکرمہ میں سب جگہ وہ پہنچ گئی آواز۔ یہ کیا ہو گیا، عمر تو مارنے کے لیے گئے تھے اور تکبیر بڑھی جا رہی ہے۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ پانچواں واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں تھے۔ دار ارقم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عمر بن الخطاب اور ابو جہل بن ہشام دو بڑے سردار تھے۔ یہ دونوں بڑے سردار تھے۔ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ دو بڑے آدمی ہیں، 6 سال سے محنت کرتے کرتے 6 چھنگ 36، ایک سال میں 6 آدمی کے حساب سے 39 آدمی مسلمان ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کا دبدبا بہت ہے، کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ کسی بڑے آدمی کو ساتھ کر دو کہ فائدہ ہو، اور ان بڑے آدمیوں میں یہ 2 آدمی تھے، ابو جہل اور عمر بن خطاب، یہ دونوں بڑے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، دین اسلام کو عزت دے، اسلام عمر بن الخطاب یا ابو جہل بن ہشام سے۔ سو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی، اور دوسرے دن حضرت عمر رضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس دعا کے دوسرے ہی دن یہ واقعہ ہو رہا ہے جی۔ اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ یہ 6 نبوت میں ہوا، یہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ پانچواں واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے، کسی کو مطعم بن عدی کے پاس بھیجا اور امن طلب کیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں نے کسی نے ساتھ نہیں دیا،
یہ سمجھا کہ چلو میں طائف جاتا ہوں، طائف میں جو کوئی بڑے بڑے حضرات ہیں ان میں سے اگر کوئی میرا ساتھ ہو جائے گا تو میری بات اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ طائف میں گئے تو طائف میں اور زیادہ تکلیف ہوئی، اور تکلیف ہو کر طائف سے واپس آئے۔ جب طائف سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ میں کہتا ہوں گویا کہ نڈال ہو گئے، کمزور ہو گئے، اس لیے کہ مکہ میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، طائف والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ تو اس وقت انہوں نے مطعم ابن عدی کو بلایا اور مطعم ابن عدی سے بات کی اور امن طلب کیا۔ مطعم نے امن دیا اور ہمراہ آپ کے مسجد میں آیا۔ آپ اس پر مطعم کا شکریہ فرمایا کرتے کہ تھے۔ ایسے وقت میں مطعم ابن عدی نے مجھے ساتھ دیا، ورنہ تو مکہ پورا مخالف تھا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پناہ دینے پر گویا کہ مکہ مکرمہ میں پھر قیام شروع کیا۔ جی، بخاری میں حدیث ہے کہ جب آپ کی خدمت میں بدر کے کفار قیدی لائے گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، دوسرے سال بدر کی لڑائی ہوئی اور بدر کے قیدی لائے گئے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مطعم کو یاد کیا، ان کا انتقال ہو گیا تھا، یاد کیا کہ اگر مطعم ہوتا اور وہ کہتا کہ اس وقت ان بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ دو تو میں ضرور چھوڑ دیتا۔ اس کا احسان تھا، اس احسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے تھے۔ جی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی اس وقت زندہ ہوتا اور مجھ سے ان سرداروں کے باب میں سفارش کی گفتگو کرتا تو اس کی خاطر سے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ اس ارشاد کی وجہ یہی قصہ ہے۔ لا تعجبا لحسود راح یکرہها تجاہلا وهو عین الحادث الفہمی۔ اگر کوئی حاسد ان آیات کا براہ تجاہل انکار کرے۔ اصل میں 2 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہوں گے، کل بھی واقعات گزرے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ بولتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آج بھی اس وجہ سے یہ ان کو کہا گیا۔ جی، اگر کوئی حاسد ان آیات اگر ان آیت کو دیکھ کر کہے کہ بھئی اب جب یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے سامنے تھی، ابو جہل کا چچا تھا، ابو لہب کا چچا تھا، سمجھ میں آئے نہیں، اور ابو لہب اتنا جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بددعا، ان کے بیٹے کے لیے بددعا کی کہ اللہ ان کے اوپر ایک شیر مسلط کر دے، تو وہ ضرور کرے گا، اور چونکہ ہوا بھی وہ، تو پھر اتنی ساری چیزیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے کیوں نہیں؟ رسول مان لینا چاہیے تھا۔ کل بھی لوگوں کو اشکال ہو رہا تھا، ہاں وہ کل رہ گیا تھا، وہ ابھی بتاؤں گا پھر وہ، تو مان لینا چاہیے تھا، پھر یہ کیوں نہیں مانتے؟ بلکہ خود ابو جہل سے کہا بھی کہ یہ تو سچے رسول ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی جانتا ہوں سچا ہے، لیکن ان کے خاندان میں تو یہ رسول آ گئے، ہمارے خاندان میں ہم کہاں سے لائیں گے، ہم کیسے اپنے خاندان کو بڑا کریں گے؟ یہ اس قسم کی چیزیں ہوا کرتی تھی، وہ سمجھ میں آئے نہیں۔ خیر، بہرحال کل جو بات ہوئی تھی وہ انہوں نے ابھی یاد دلا دی، وہ آپ لوگوں نے کسی نے یاد نہیں دلایا تو میں نے بھی چھوڑ دیا کہ جان چھوٹی جانے دو۔ یوں کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس کے حق میں، ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی، مردود ہی رہا، حضرت عمر تو مقبول ہو گئے۔ اب یہ ابو جہل جو تھا بڑا شیطان تھا، ابھی جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ابھارا بھی اسی نے۔ حضرت عمر قتل کر سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو انعام بھی دیا اسی نے، انعام مقرر کیا وہ، اور انعام مقرر کرنے میں اس زمانے کے جو ان کے گرو گھنٹال تھے، مورتیاں تھیں، ان مورتیوں کو گواہ بنایا۔ حبیرہ جو ان کا بڑا بت تھا، اس بت کو انہوں نے گویا کہ ساکشی رکھا کہ تم یہ کر کے آؤ، ہم تمہیں اتنا دے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو جو قتل کرنے کا جو ارادہ ہے بدر کے موقع پر، اس بدر کے موقع سے پہلے ایک قصہ اور سن لو۔ انہی دنوں میں ابو جہل وغیرہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ یار کیا کرنا چاہیے، ابھی نماز پڑھ رہا ہے، کہا کہ آج کسی جگہ پر اونٹ کٹا ہے، کہا کہ ہاں فلانی جگہ پر کٹا ہے، تو ایک آدمی کو کہا جاؤ اونٹ کا اوز، اس کا پیٹ، اوز، اوجڑی، اس کو اٹھا کر لاؤ۔ وہ اٹھا کر لایا گیا،
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے تو اس نے پورا حوض لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا۔ اب اس وزن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر اتنے زور زور سے ہنسنے لگے کہ ایک دوسرے پر ہنستے ہنستے گرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے اور یہ دیکھ رہے تھے، لیکن ماحول کیا تھا وہ کل ہی بتایا تھا۔ ایسے ماحول میں بھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہاں مدد کرنا چاہتے یہ سارے چودھری ان کو مارنا شروع کر دے، اس لیے وہ دیکھ رہے تھے، لیکن حضور صلی عبداللہ بن مسعود کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی 3-4 سال کی، وہ گھر میں سے نکلی ہوگی اور دیکھا کہ ارے ابا جان کے اوپر یہ کیا ڈالا ہوا ہے، اٹھ نہیں رہے ہیں، تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے انہوں نے وہ حوض کو وزن کو اپنے ابا جان سے نکالا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر بیٹھے، اور اٹھ کر بیٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اللہم علیک القریش، یا اللہ اس قریش کا کچھ کرو، ابو جہل کا کچھ کرو، ابو لہب کا کچھ کرو، سب کے نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ اور ایک کم وقت بیٹھے ہوئے تھے، وہ سن بھی رہے تھے بد دعاؤں کو، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور جب بد دعا آئی تو اب یہ ڈرنے لگے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ تو رسول ہے، رسول کی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ یا اگر تم کہو کہ رسول مانتے تو بات کیا تھی، چلو رسول کی دعا نہیں، لیکن یہ تو جانتے تھے نا کہ حرم میں جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، اور یہ حرم میں دعا کر رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ ڈرے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے یہاں پر دیکھنا بات ہے کہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، اور دعا کر کے ابھی ہاتھ چہرے پر پھیرے نہیں کہ ہمارے سامنے وہ دعا قبول ہو جانی چاہیے۔ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ دیکھو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا قبول بھی ہو گئی، خود کافر بھی سمجھ گیا کہ دعا قبول ہو گئی، لیکن اس قبولیت کا اظہار کب ہوا؟ ابھی سن 6 بتایا نہیں انہوں نے، تو 6 بتائیں کہ 7 سال کے بعد تو ہجرت ہوگی، اور ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوگا، تو 8 سال ہو گئے کہ نہیں؟ حضور کی دعا کو قبول ہونے کے 8 سال کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلانے کو فلانے کو فلانے کو، اور سارے کے سارے گرو کنٹال جو مارے گئے وہ 8 سال کے بعد مارے گئے۔ اس وجہ سے دعا کے بعد فوراً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی یا اللہ کسی حسین لڑکی کے سے نکاح کرا دے اور سمجھو کہ ہاتھ پھیریں گے وہ سامنے مل جائے، ایسے نہیں مل جائے، سمجھنا ہے نہیں؟ خیر، اب اسی نے تیار کیا ابو جہل نہیں، حضرت عمر فاروق کو پیسے دے کر تیار کیا ماننے کے لیے۔ یہ اتنا خبیث اور اتنا شیطان تھا کہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو اعلیٰ، سب سے زیادہ اونچا، سب سے زیادہ افضل، یعنی گویا کہ تکبر کا پتلا تھا وہ، سمجھ میں؟ ابھی پھر سال کے اعتبار سے دیکھو، پھر بدر میں پہنچ جاؤ، بدر کی جو جنگ ہو رہی تھی، اس بدر کے جنگ میں یہ مکہ مکرمہ سے پورے قافلے کو 1000 آدمی کو لے کر، اس میں گانے والیاں بھی تھی، اس میں وہ قوالیاں بھی تھی، اور یہ سب کچھ تھی، سب کو لے کر باجتے گاجتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے بدر پر آیا تھا۔ ابو سفیان نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ بھائی مجھے روکا جا رہا ہے، تم اپنا مال بچاؤ ورنہ مال چلا جائے گا۔ پھر وہ تو دوسرے راستے سے نکل گیا۔ اب یہ جب آ رہا تھا تو اس نے دوسرے راستے سے نکل گیا تو کہلا دیا کہ ہم محفوظ نکل گئے ہیں دریا کے راستے سے، ہم مکہ آ رہے ہیں، تم لوگ اب واپس آ جاؤ۔ تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ واپس کون جائے گا؟ ارے جائیں گے مدینہ میں، ذرا 2 ہاتھ کریں گے، اور یہ گانے والیاں ہیں اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اس کے ساتھ ہم ذرا مزہ کریں گے، ہالیڈے کریں گے اور ہالیڈے کر کے آئیں گے، یہی اس نے کہا، سمجھنے؟ اور یہ آ گیا بدر پر جب وہ لڑائی کی تیار درمیان سب کچھ چھوڑو، لڑائی ہونے والی ہے ابھی، لڑائی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک صف تیار کر دی،
حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی روایت ہے. یہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف ابھی جو پہلے 39 آدمی مسلمان ہوئے تھے نا ان میں ہے، یعنی بہت پہلے مسلمان ہونے والے میں یہ وہ لڑائی کی صف میں کھڑے ہیں. اور لڑائی کے صف میں کھڑے ہونے کے بعد وہ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں. اب تم لو اب کیا مثال بتاؤں تمہیں. ارے کبھی کچھ جوتا ہے تو کہتا نا کہ بھائی جانا تو پہلے جانا، تو پہلے جانے تو. ارے تم پہلے جاؤ نا پھر میں آتا ہوں، میں ابھی آیا تم ہی جاؤ. سمجھ میں آئے؟ لڑنے کے موقع پر ہم دوسرے کو آگے کر دیں، فکر ہوتی ہے کیا ہو. عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ بھائی لڑائی کا موقع ہے، میرے دائیں طرف میرے بائیں طرف کوئی پٹھا آدمی لڑنے والا ہو تو اس کی مجھے بھی حفاظت ہوگی کہ کوئی آدمی مجھ پر حملہ کرنے آئے گا تو سمجھے گا کہ اس کے اوپر میں کیسے حملہ کروں. پٹھا اس کے پاس بھی کھڑا ہے، پٹھا اس کے پاس بھی کھڑا ہے. اس کی جگہ پر تمہارے جیسے دو دبلے پتلے کو کھڑا کر دیا گیا ہو تو آدمی حملہ کرے گا نا، وہ یہ دونوں میری کیا مدد کر سکیں گے. تو انہوں نے دیکھا کہ دانی طرف بھی حضرت عبدالرحمن بن عوف نے دیکھا کہ دانی طرف بھی ایک مدنی آدمی ہے، بچہ سا چھوٹا سا، یعنی چھوٹا کا مطلب کہ نابالغ نہیں، نوجوان آدمی 20-15 سال کا، اور بائیں طرف بھی ہے. تو کہتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ کیا مصیبت ہے، کوئی بڑا آدمی بہادر میرے ساتھ ہوتا تو ذرا میری ہمت ہوتی. اور تو یہ دونوں نوجوان قسم کے لڑکے ہیں، نوجوان چھوکرے ہیں، اس سے کیا میرے ساتھ ملے گا. کہتے کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں دانی طرف جو نوجوان لڑکا تھا اس نے مجھے کہا چچا جی. یہ مدینہ کے تھے نا یہ دونوں مدینہ کے تھے. تو اس نے کہا چچا تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو عبدالرحمن تو مکہ کے ہیں. عبدالرحمن کے میں پہچانتا ہوں. پہچانا مجھے بتانا نے. کہ بھائی تجھے کیا کام ہے کہ تجھے بتانا؟ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیتا ہے، بہت تکلیفیں دیتا ہے، اور میں گھر سے نکلا ہوں اس وقت سے یہ طے کر کے نکلا ہوں کہ ابو جہل رہے گا یا میں رہوں گا، دونوں میں سے ایک رہیں گے. بس میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں تو اس کو چھوکرا سمجھ رہا تھا، ہمت اس کی دیکھو. ابھی اس سے بات ختم نہیں ہوئی، اتنے میں وہ بائیں طرف جو تھا اس نے کہا چچا. میں کہا جی حضرت آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں. مجھے ذرا دکھلانا. کہا بھائی تجھے کیا کام ہے، کیوں دکھلاؤں تمہیں؟ تو میں اس لیے کہ میں نے یہ سنا، یہی کہا اس نے بھی کہ میں نے یہ سنا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے. میں گھر سے نکلا ہوں تو سوچ کر نکلا ہوں کہ آج وہ رہے گا دنیا میں یا میں رہوں گا. اب دونوں نے کہا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف سوچ میں پڑ گئے. اتنے میں بات پوری ہوئی کہ وہ مسلمانوں کی صف کھڑی ہو گئی، جیسے ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس طریقے سے. کافر کی صف بھی کھڑی ہو گئی. اس کی صف کو درست کرنے کے لیے یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ابو جہل آ رہا تھا صف سیدھی کرنے کے لیے. تم یہاں رہو، تم یہاں رہو، تم یہاں رہو، تم یہاں رہو، اس طریقے سے. تو میں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کہا ارے تم ابو جہل کو پوچھتے تھے نا، وہ جو آ رہا ہے نا سب کو سیدھی کرتا، یہ ابو جہل ہے. کہتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا ہی کہا وہ ابو جہل ہے. بس اتنا میرے زبان سے نکلنا ہی تھا کہ جیسے تیر کمان میں سے چھوٹتا ہے یا باز جیسے شکاری پر حملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہے، ان دونوں نے گھوڑے کو دوڑایا اور دوڑا کر سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچ گئے. ابو جہل گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور سب پہن کر زیرہ وغیرہ بھی، اور یہ بھی نوجوان تھے لیکن چھوکرے تھے بہرحال. تو بھائی تو اونچا ہے، اس کو تو مارنا ذرا مشکل ہے. تو ان دونوں نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کا جو گھوڑا ہے نا اس گھوڑے کے پاؤں پر مارو، گھوڑا کا پاؤں کاٹ دو. گھوڑا کا پاؤں کاٹے گا تو گرے گا تو پھر اپنا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو انہوں نے اس طریقے سے ایک نے گھوڑے کا پاؤں کاٹا اور وہ دھڑم سے نیچے گرا تو دوسرا تیاری تھا، اس نے اس کو قتل کیا، زخمی کیا.
لیکن ایسا نہیں کہ جس سے اس کی جان چلی جائے، ذرا کمزور ہوا قتل کرنے میں، جس کی وجہ سے وہ زخمی لگا، قتل ہے لیکن وہ زندہ رہا۔ صبح سے شام ہو گئی لڑتے لڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی ایک درمیان میں بہت سارے واقعات میں نے چھوڑ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے پہلے کہا تھا کہ یہاں ابو جہل کٹے گا، یہاں ابو لہب کرے گا، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، یہاں فلانا، یہاں فلانا، جتنے بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے سب کی جگہ بتاتی تھی کہ یہ یہاں کٹے گا، اور وہی جگہ پر وہ کٹا۔ شام ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی دیکھو تو صحیح ابو جہل کا کیا حال ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے پہنچے تو ابو جہل پڑا ہوا ملا۔ سمجھ میں حالت خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے پوچھا انت ابا جہل، کہا کہ نام، کیا تم ابا جہل ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں ہی ہوں۔ کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا کیا، ایک ایسے آدمی نے میرے جیسے بہادر کو قتل کیا۔ بہادر تو قتل ہوتے ہی رہتے ہیں، بہادر تو قتل ہوتے ہی رہتے، اس میں تو کوئی قتل ہونے میں برائی کی بات ہے نہیں، یہ تکبر ہے کہ نہیں ہے، قتل ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مدینہ کے کاشکار نے مجھے مارا، اور کوئی ہمارے جیسا ہوتا، ہمارے خاندان کا ہوتا، مکہ والا ہوتا تو ایک بات تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ تھا اس کو پورا کیا۔ جب کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ تم گردن کاٹ رہے ہو میری، یا اوپر سے مت کاٹنا، ذرا نیچے سے کاٹنا، اس وجہ سے کہ جب لڑائی ختم ہوگی اور سب کے سر کٹ کٹ کے جب جائیں گے، میرا سر اونچا ہوگا تو جتنے سر رکھیں گے اس میں میرا سر اونچا دکھائی دے گا۔ دیکھا تکبر اس کو، سمجھنا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے ہوا۔ یہ کتاب والے لکھتے ہیں کہ ایک تو وہ بھی فرعون تھا جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، جب موت کا فرشتہ آیا، موت سامنے آ گئی تو اس کو یاد آ گیا کہ آمن تو بنی اسرائیل کے خدا پر میں ایمان لے آیا، اور جب اس کی موت آئی تو کہتا ہے کہ مجھے ذرا گلا میرا نیچے سے کاٹنا تاکہ اونچا گلا رہے اور معلوم ہو کہ میں بڑا سردار ہوں۔ یہ ہمارا جو فرعون ہے، ہمارا جو فرعون تھا یعنی ابو جہل، اس امت کا فرعون، یہ فرعون سے بھی زیادہ فرعونیت لیے ہوئے تھا۔ یہ کل کی بات تھی اس کو۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہی تک پہنچا تھا، کہاں ہے؟ اگر کوئی حاسد ان آیات یہ تو میں نے کل بھی بتا دیا اور آج بھی بتا دیا کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جب ان لوگوں کو یقین تھا کہ یہ سچے رسول ہیں پھر کیوں نہیں مانتے تھے، تو حاشیے میں ان کی مثالیں بھی لکھی ہوئی ہوگی کہ دیکھو بعض مرتبہ آدمی جو ہوتا ہے اس کے منہ کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی بیمار کی وجہ سے منہ کا مزاج خراب ہو جاتا ہے نا، تو میٹھی چیز بھی تم کھاؤ تو اس کو کڑوی لگتی ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے اور چیزوں میں تو باوجود جاننے کے بھی آدمی اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ ان کی مزاج خراب ہے، اس کے دماغ خراب ہے، اس کی عادت خراب ہے، اس کے حالات خراب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں ایمان لکھا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جی، اگر کوئی حاسد ان آیات نبوت کا براہ تجاہل انکار کرے، برائے تجاہل انکار کرے کہ بھائی ہم نہیں مانتے اس کو رسول، حالانکہ دل سے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، جی، حالانکہ وہ امور میں پورا ہوشیار اور فہیم ہے، یعنی بڑا ابو جہل ابن الحکم اس کا نام رکھا گیا، یعنی ہوشیاروں کا سردار۔ جی، یعنی دماغ کتنا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں سمجھدار ہے، لیکن یہاں آ کر اس کی سمجھ خطا کھا جاتی ہے۔ جی، تو اس کا تو ہرگز تعجب مت کر، تو اس کا تم تعجب مت کرو کہ ایسا وہ لوگ کیوں نہیں مانتے تھے، جب جانتے تھے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے تھے، کہ ایمان نہ لانے کی جو وجہ تھی وہ کوئی حسد تھا، کوئی کچھ تھا۔ میرے خاندان میں اگر میں نے اس کو مان لیا تو میرا خاندان اس کے تابع ہو جائے گا، میں اس کے خاندان میں کیوں تابع ہوں، وہ تو اپنا پوزیشن، اپنی حالت ہوتی ہے۔ جی، اس لیے کہ کبھی آنکھ بسبب درد کے آنکھ بسبب درد کے
आफताब की रोशनी को आफताब की रोशनी को नहीं देख सकती, हालांकि वो जानती है कि आफताब की रोशनी सच है, सही है, उस रोशनी के बगैर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आंख उस रोशनी में भी, आंख में अगर मोती आ गया हो तो कोई चीज उसको दिखाई नहीं देती। आफताब की रोशनी को बुरा समझती है और कभी दहन बसबब बीमारी के कभी दहन यानी मुंह, बस अभी बीमारी के मुंह का मजा पकड़ जाता है तो मीठी खीर भी तुमको कड़वी लगती है जी। जायका आब शीरी को नापसंद करता है, यानी आबे शीनी पीने को पसंद नहीं करता हो, इसलिए कि आबे शीनी नहीं पीता हो जी। तो इसी तरीके से ये लोग जानते थे, समझते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, लेकिन इसके बावजूद ईमान नहीं लाते थे। तो ये ना समझना कि वो नहीं जानते थे जी। 15वीं फसल हिजरत मदीना तय्यबा में जब 13वें साल नबूवत बैत उक़बा सानिया वाक़ हो अभी चुकी, 6 साल हो गया, 6 साल की बात हुई कि नहीं, अभी 6वां साल चल रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर वही आने के 6 साल हो गए। अब 6 साल के बाद और 6 साल गुजर गए और इस 6 साल में बहुत सारे वाकयात हुए, बहुत सारे लोग मुसलमान भी हुए। समझ में आया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तकरीर या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम चुपके 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 करते रहे। हज के मौके पर जैसे आजकल बहुत सारे लोग जाते हैं, उस जमाने में भी मक्का मुकर्रमा का, बैतुल्लाह का बहुत ज्यादा एहतराम था उनके यहाँ। इस वजह से वो हज उस जमाने में भी जारी था, चालू था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब से हज को शुरू किया है उस वक्त से हज चलता रहता था। तो बहुत सारे लोग हज के लिए आया करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कि चलो इनको पास जाकर मैं दावत पेश करता हूँ, ये कबूल करते हैं या नहीं। कबूल करेंगे तो अच्छा है, नहीं कबूल करेंगे कोई बात नहीं, मेरा तो कब दावत पेश करना है। तो मीना में किसी पहाड़ के, अकबा कहते हैं, उसके घाटी में एक काफिला ठहरा हुआ था। जो लोग मीना गए होंगे वो देखेंगे। अभी तो इन्होंने बड़े मुहज़्ज़ब कर दिया तंबू वंबू करके, लेकिन पहले ये नहीं था, जो जहाँ ठहर जाया करता था। तो वहाँ ये मदीना मुनव्वरा से आए हुए कुछ लोग वहाँ पड़े हुए थे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अंधेरे में गए, इसलिए कि दूसरे दिन में जाते थे तो ये मुनकर नकीर पीछे ही लगे रहते थे कि इसकी बात न मानना, ये झूठा है, ऐसा है वैसा है। रात को गए और रात को जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दावत दी, बेहदत की, तौहीद की, अल्लाह की कबूल करने की। उन्होंने कबूल कर लिया, 6 आदमी मुसलमान हो गए। ये सबसे पहले मदीना मुनव्वरा के 6 आदमी मुसलमान हुए सन हिजरी 10 के हज में। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ एक सहाबी को भी, जो मसअद बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, कि जाओ तुम इनके साथ और इनको कुरान वगैरह पढ़ाना सिखाना वगैरह। दूसरा साल हुआ तो दूसरा साल में भी हज में आए। तो दूसरा साल जब हज में आए तो ये नबूवत का कौन सा साल, ये 11वां साल। 10 कहाँ से कह रहे थे तुम? ये नबूवत का 10वां साल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रात में गए और उस वक्त 60 आदमी मुसलमान हुए। समझ में? औस के भी और खजरत के भी। और 2 कबीले थे ना मदीना मुनव्वरा में, एक औस रहता था, एक खजरत रहते थे। और उनके पास जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अब क्या कहाँ से कहाँ तार जुड़ते हैं वो देखो। औस और खजरज आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, लड़ाई थी दोनों के दरमियान। समझ में? लेकिन मदीना मुनव्वरा में वो यहूदियों के साथ रहते थे और मदीना मुनव्वरा में यहूदी थे। और यहूदी कहते थे कि आखिर ज़माने का एक रसूल आने वाला है, वो रसूल आएगा, वो मदीना हिजरत करेगा, हम उस रसूल की ताबेदारी करेंगे और रसूल के साथ मिलकर तुम सबको कत्ल करेंगे। यहूदी अलाल ऐलान कहते थे और इसी वजह से वो मदीना में रह रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिकबाल के लिए। लेकिन मैंने जो पहले कहा वही बात कि अपना और नहीं मिले, खलास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वाला नहीं है, ये तो हजरत इस्माइल की औलाद में आया। हम तो समझे थे कि हजरत ईसाक और याकूब इजराइल में होता, इस वजह से वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे। बहरहाल एक दूसरा मसला है। अब इन औस और खजरत को जब दावत दी गई
تو انہوں نے ان کے یہودیوں نے ان کے کان بھرے تھے کہ وہ آخری رسول آنے والا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. ساری صفاتیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی وہ ان کے بتائی انہوں نے. تو اس وجہ سے اب انہوں نے کہا یار وہ یہودی کہا کرتے تھے آخری زمانے میں رسول آنے والا ہے, یہی ہے معلوم ہوتا ہے, اسی کو مان لو ابھی سے. اگر اس کو ہم نے نہیں مانا اور یہودیوں نے مان لیا تو یہودیوں کی میجورٹی ہو جائے گی اور معاملہ گڑبڑا جائے گا. ہاں کہاں سے کیسے چکرات چلتے ہیں وہ دیکھو. 60 آدمی مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ سال ہم اور آئیں گے. اب یہ اس کو بیعت العقبہ کہتے ہیں. پھر دوسرا سال ہوا, یعنی 12واں سال کا حج اور 13واں سال شروع ہوگا. تو اس وقت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پھر گئے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اور ان اوس اور خزرج والوں کے ساتھ. پہلے تو اسلام کی دعوت دی, اسلام کا بتایا, پھر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. دیکھو کہاں سے کہاں تو جڑ جاتا ہے کہ مکہ والے نے آپ کا ساتھ نہیں دیا, آپ ہمارے یہاں جائیے, ہم آپ کو پورا ساتھ دیں گے. حضرت عباس ساتھ میں کھڑے تھے تو عام مدن ہوتا ہے کہ آ جاؤ ہمارے پاس, مہینے کی 50,000 کی تنخواہ ہوگی اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا, ہے نہیں؟ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ پھر آدمی پھنس جاتا ہے بیچارہ. تو حضرت عباس نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, ایسا مت سمجھنا. اگر وعدہ کرو گے, حفاظت کرو گے, ان کی نصرت کرو گے, ان کی مدد کرو گے, جبھی لے جانے کی بات کرنا, ورنہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے یہاں پر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک. پھر وہ ساری چیزیں ہوئی تھے. اس میں یہ طے ہوا کہ ہم مدینہ آئیں گے, مدینہ تم آ جاؤ اور آ کر تمہارے اوپر یہ لوگ کافر لوگ مدینہ پر حملہ کرے تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ تمہارے پر حملہ ہوا, ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پر حملہ ہوا اور ہم اس حملے کا برا مقابلہ کریں گے وغیرہ وغیرہ. سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی میں یہ 13 سال آ گیا ہے, 13واں سال چل رہا ہے. اب کافروں کی ایک مجلس تھی, ممبر پارلیمنٹ جس کو کہنا چاہیے, دارالندوہ کہتے تھے اس زمانے میں, اس کو عربی میں دارالندوہ کہتے تھے, یعنی مشورہ کرنے کی جگہ. اس وقت کوئی بڑا مشورہ کرنا ہوتا تھا تو بڑے بڑے لیڈر آتے تھے, وہاں بیٹھتے تھے اور مشورہ کرتے تھے. اس لیے میں نے کہا تو اس زمانے کی پارلیمنٹ ہی کہہ لو نے اس کو, پارلیمنٹ میں بھی تو یہی ہوتا ہے. دارالندوہ میں ایک مرتبہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں ابو جہل نے کہا کہ دیکھو محمد کا معاملہ بڑا آگے بڑھ گیا, اس کو ختم کرنا چاہیے, لیکن ہے یہ بنو ہاشم کا فرض. اگر ہم نے کسی ایک نے, میں نے یا اس نے اگر اس کو قتل کیا تو بنو ہاشم والے سارے کے سارے چڑھ بیٹھیں گے اور معاملہ مشکل ہو جائے گا. ابھی سمجھانے کے لیے میں یہاں کی تو مثال دے نہیں سکتا کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ یہاں کتنے کتنے قبیلے ہیں, کون بڑے بڑے ہیں, کیا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے ایسا. تو اس وقت شیطان بھی آیا امامہ بن کے, شیطان بھی امامہ بن کے آیا مشورہ دینے کے لیے, بالکل دیہاتی شکل میں, اور مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ ہر خاندان کا, میں ذرا الفاظ بدل دوں یہاں پر, ہر خاندان کا نہیں, ہر محلے کا ایک آدمی تیار کرو. کتنے محلے ہیں ہمارے یہاں کے, ہر محلے کا ایک آدمی تیار کرو. 50 60 70 80 آدمی تیار ہو گئے. یہ 50 60 70 آدمی ایک دم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دو اور قتل کر دو. اب بنو ہاشم جو ہے, جو وہاں کے قوم کی بڑی میجورٹی والا بڑا تھا, وہ اگر کسی کو پکڑیں گے, گرفتار کریں گے, مطالبہ کریں گے, مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یہاں تو رائٹ ہو گیا ہے.
سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ اس نے مشورہ دیا شیطان نے، شیطان تھا بہرحال، اس مشورے پر سب تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ ابو جہل نے مہر لگا دی کہ چل آج کی میٹنگ میں یہ طے ہو گیا ہے کہ ہر ایک خاندان کا، یعنی ہر جو وہاں جو کتنے قبیلے وغیرہ رہتے تھے وہ سب کا ایک ایک آدمی بڑا ہو، وہ اس میں شریک ہو، اور رات کو، آئندہ کل رات کو عشاء کے بعد ایک وقت مقرر کر کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہتے ہیں ایک دم جا کے اس پر حملہ کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیا ہوا؟ کل کو انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔